ایک دن شہزادہ رستم پرستان میں سیر کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہت سے بونے اس کی طرف آ رہے ہیں اور وہ سب بہت دکھی بھی لگ رہے تھے۔ کسی کے سر پر بونوں کی مخصوص لمبی اور ٹیڑھی ٹوپی نہیں تھی اور سب کے سر مکمل گنجے تھے۔ ان کے سر دور سے یوں دکھائی دیتے تھے جیسے چھلکے کے بغیر ابلے ہوئے انڈے ہوں۔ اس سارے مجمع میں ایک بونے نے دوسروں سے زیادہ قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس سے شہزادے نے کہا، تم کون ہو اور تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ شہزادے کے ہمدردی بھرے بول سے بونے کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہ کہنے لگے، ہم شمال میں رہنے والے بونے ہیں، میں ان کا بادشاہ ہوں۔ ہم آج کل ایک بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں، جیسا کہ آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں۔ شہزادے نے پوچھا، مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بونوں کا بادشاہ شہزادے کو بتانے لگا، آج ہم صبح کی سیر کے لیے جنگل میں نکلے تھے۔ ہمیں راستے میں ایک جادوگر ملا جو شکل سے بہت نیک اور مہربان لگتا تھا۔ وہ ہمیں جنگل میں بنے ہوئے اپنے گھر میں لے گیا اور ڈبے سے ٹافیاں نکال کر کھانے کو دیں۔ ہم سب نے ایک ایک ٹافی کھا لی اور اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن جیسے ہی ہم نے ٹافیاں کھائیں ہم سوچ نہیں سکتے ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ پھر شہزادے کے پوچھنے پر بادشاہ نے بتایا، ہمارے سروں سے ایک ایک بال جھڑ کر زمین پر گر گیا اور ہمارے سر انڈوں کی طرح گنجے ہو گئے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور اس کو روتا دیکھ کر دوسرے بونے بھی رونے لگے۔ انہوں نے اتنے آنسو بہائے کہ زمین پر پانی کا چھوٹا سا جوہر بن گیا۔ شہزادہ حیرانی سے پوچھنے لگا، لیکن کیا تم نے جادوگر سے نہیں کہا کہ وہ تمہارے بال واپس کرے؟ بونوں کا بادشاہ کہنے لگا، کیوں نہیں، ہم نے اس سے کہا تھا، لیکن وہ کہنے لگا کہ بالوں کی واپسی کے لیے ہمیں اسے سونے کے 100 سکے دینے پڑیں گے۔ اسے کیا معلوم کہ میرے پاس تو 50 سکے بھی نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اب ہر جگہ گنجے پن کے ساتھ جانا پڑ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر آنسوؤں سے زاروں قطار رونے لگا۔ شہزادے نے بونوں کے بادشاہ سے کہا، فکر نہ کرو، میں تم سب کو اس مصیبت سے نکالوں گا۔ یہ سن کر بونوں کے بادشاہ نے شہزادے رستم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، شہزادے تمہیں بہت ہی زیادہ احتیاط سے کام لینا پڑو، جادوگر بہت چلاک ہیں۔ یہ بات سنتے ہی شہزادے رستم کی ہنسی نکل گئی، کیونکہ شہزادے کے ایک راز کے بارے میں بونوں کا بادشاہ نہیں جانتا تھا۔ وہ راز یہ تھا کہ شہزادے پر جادو کے کسی منتر کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ بونوں نے جادوگر کی رہائش کا جو پتہ شہزادے کو بتایا تھا، شہزادہ وہاں پہنچ گیا اور اب وہ جادوگر کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ جادوگر نے شہزادے کو دیکھا تو بڑی چالاکی سے مسکرا کر کہنے لگا، خوش آمدید، خوش آمدید، اور کہنے لگا، جناب آپ کا گھر تو بہت خوبصورت ہے، آپ بڑے خوش قسمت ہیں جو جنگل کی کھلی اور صاف ہوا میں رہتے ہیں۔ جادوگر فخری انداز سے بولا، ہاں کیوں نہیں، لیکن کیا آپ میرا گھر اندر سے دیکھنا پسند کریں گے؟ شہزادے نے یہ سن کر جادوگر کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جادوگر نے شہزادے کو ایک کرسی پر بٹھا دیا اور خود ایک الماری کے پاس گیا، اسے کھولا۔ اس نے الماری سے ٹافیوں کا ڈبہ نکالا اور اسے شہزادے کے پاس لے کر آیا اور اسے کہنے لگا، ٹافی لیجئے، یہ بہت مزیدار ہیں، میں نے انہیں ایک بوڑھی جادوگرنی سے خریدا تھا، آپ یقیناً انہیں چکھ کر لطف اندوز ہوں گے۔ شہزادے کو معلوم تھا کہ یہ وہی ٹافیاں ہیں جنہیں کھا کر بیچارے بونے گنجے ہو گئے تھے، پھر بھی شکریہ کے ساتھ اس نے ایک ٹافی منہ میں ڈالی اور اسے چبانے لگا۔ ٹافی واقعی بہت مزیدار تھی۔ جادوگر اسے ٹافی کھاتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ شہزادے کے بال جھڑنے شروع نہیں ہوئے تو وہ بڑا حیران ہوا۔ پھر شہزادہ اچانک کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور خوشی سے جھوٹ موٹ تالیاں بجا کر کہنے لگا، مجھے ان چیزوں کا بھی علم ہو رہا ہے جنہیں کوئی نہیں جانتا، میں ستاروں کا بھی علم جاننے لگا ہوں، مجھے گھاس کی تیتلیوں کے بڑھنے کی سرسراہٹ بھی سنائی دے رہی ہے، مجھے دنیا کی سب زبانوں پر عبور حاصل ہو گیا ہے،
جادوگر نے حیرانی سے چیختے ہوئے پوچھا، کیا واقعی؟ مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں غلط ٹافی کھانے کو دے دی ہے۔ ادھر مزے سے ناچتے کودتے شہزادے نے شور مچا رکھا تھا، مجھے اور ٹافیاں کھانے کو دو، لیکن اب میں تمہیں مزید ٹافیاں نہیں دوں گا، بلکہ باقی ٹافیاں میں خود کھاؤں گا۔ میں تمہیں مزید فائدہ نہیں لینے دوں گا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی فائدہ مند ٹافیاں ہیں۔ پھر اس نے لالچ میں آ کر ٹافیوں سے منہ بھر لیا اور انہیں زور سے چبانے لگا۔ پھر انہیں کھانے کے بعد وہ جادو کا اثر ہونے کا انتظار کرنے لگا، لیکن پھر ہوا یہ کہ اس کے سر سے کچھ جھڑ جھڑ کر کچھ نیچے فرش پر گرنے لگا۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھے، وہ جادوگر کے سر کے بال تھے جو گچھوں کی صورت میں جھڑ کر فرش پر گر رہے تھے۔ جادوگر چلا کر کہنے لگا، اوہو، میں نے پھر غلط ٹافیاں کھا لی ہیں، میں تو بونوں کی طرح گنجا ہو رہا ہوں۔ مجھے ابھی کوئی منتر ڈھونڈنا پڑے گا جس سے میرے بال واپس آ جائیں۔ شہزادے نے ایسا چہرہ بنایا ہوا تھا جیسے اسے جادوگر کے گنجا ہونے کا بہت افسوس ہوا ہو۔ اس نے جادوگر کی مدد شروع کر دی تاکہ اسے کسی کتاب سے وہ منتر مل جائے جس سے اس کے بال واپس آ جائیں۔ پھر ایک کتاب میں منتر پڑھ کر جادوگر کانپتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے ایک مرکب بنانا پڑے گا۔ سب چیزیں مل گئیں تو اس نے سب کو بوتل میں ڈال کر انہیں یکجان کر کے اچھی طرح ہلایا۔ پھر اس نے شہزادے سے کہا، اب تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، میرے سارے بال واپس آ جائیں گے۔ مجھے گھٹنوں کے بل بیٹھنا ہوگا اور آنکھیں بند کر کے 99 تک گننا ہوگا۔ جب گن چکوں تو یہ مرکب میرے سر پر انڈیل دینا۔ شہزادے نے اس سے بوتل لے لی اور انتظار کرنے لگا کہ کب وہ آنکھیں بند کر کے گنتی شروع کرے۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کیں، شہزادہ بوتل لے کر بونوں کی طرف بھاگا اور ان کے پاس پہنچ کر ان سے کہنے لگا، جلدی کرو، زمین پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لو اور 99 تک گنو، پھر میں تمہارے سروں پر یہ مرکب انڈیلوں گا۔ آنکھ جھپکتے ہی سارے بونے شہزادے کا کہنا مانتے ہوئے آنکھیں بند کر کے گنتی گن رہے تھے۔ گنتی کے بعد شہزادے نے تھوڑا تھوڑا مرکب سب کے گنجے سروں پر انڈیل دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب بونوں کے سروں پر پہلے کی طرح بال اگ گئے۔ بونے بہت خوش تھے، وہ شہزادے کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور اس سے درخواست کرنے لگے کہ وہ ان کے ساتھ ان کے بادشاہ کے محل میں چلے۔ لیکن تبھی جنگل سے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی بپھرا ہوا جنگلی بیل دوڑا ہوا آ رہا ہو۔ انہیں جادوگر دکھائی دیا، غصے کے مارے اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ چلا کر بولا، جھوٹے شہزادے، تم میرا مرکب لے کر بھاگ آئے ہو۔ میں آنکھیں بند کیے تمہارا انتظار کرتا رہا کہ تم میرے سر پر انڈیلو گے، لیکن تم نے سارا مرکب ان بونوں کے سروں پر انڈیل دیا ہے۔ شہزادہ ہنسا اور بولا، میں نہیں، تم جھوٹے ہو۔ تم نے لالچ میں آ کر بونوں کو گنجا کر دیا اور میں نے دوبارہ انہیں ٹھیک کر دیا۔ یہ لو بوتل، شاید اس میں مرکب کے چند قطرے باقی ہوں۔ شہزادے نے بوتل پھینکی جسے جادوگر نے دبوچ لیا۔ اسے بوتل سے بڑی مشکل سے مرکب کے 2 قطرے ملے جو اس نے اپنے گنجے سر پر مل لیے، لیکن اس سے اس کے سر پر صرف 4 لمبے بال اگے جو اس کے گنجے سر پر بڑے مضحکہ خیز دکھائی دے رہے تھے۔ جادوگر اپنی یہ حالت دیکھ کر بہت غمناک ہوا اور چیخنے چلانے لگا، جبکہ بونے شہزادہ کے مشکور ہو کر خوشی خوشی شمال کی جانب اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔